حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی۔ وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر، اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں، اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، جی تین بڑیاں گلاں تو پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا ساڑھے کو سن کہانیاں، ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے۔ ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولنے اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی، پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا، اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے راستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بس آج جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے اندر بھی، ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں، یعنی گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ میں کڈا اوکھا ہوں، کمائی کڈی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے آیا ہوں، ابھی K2 سر کر کے آیا ہوں۔ ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کرے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور گھر آئے، کھانا مانگا، میں نے اس کی حضور میرے سر میں درد ہے، تو پڑھو نا ابن اسحاق کو،
محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا دے. یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی. ہن چپ کر گئے ہو. یہ بھی حضور کی سنت ہے, یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے. کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا. حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا. یہ والی سنت کس دن ادا کرنی. ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا تو کر لیجیے پر ساڑھے ابے نو بھی سمجھاؤ نا. اسنا نہیں جی مسجد میں اونچا. کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھیں اور سخت بیمار تھیں, تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا. اللہ وہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی ہے, تو میں نے بنا دیا تو ابا جی کہتے پتر رائے دیا آتا نہ خراب کر لیں. تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں. میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے دن نہ یہ سوال کرن جڑا اج تسی کر رہے ہو. تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. بزرگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی, اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں. یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا. بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح. آنکھیں میں نے کھول لی. حضور کس طرح. تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے, خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے. اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا, تمہارا مزاج ہے قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی. میں نے کہا محبوبہ اتنا خیال کرتے, یہاں تک آپ کو احساس, یہاں تک پتہ ہوتا ہے, یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے, خیال کرتے, شوق پیدا کرتے, وارفتگی ہوتی. کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے, تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے. کئی دفعہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے صحابہ ادباً بیٹھے رہتے تھے, تو حضور فرماتے میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے. تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور پھر حضور واپس آ جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک بوڑھی عورت آ گئی. اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی اور جب وہ بولی نا, اس نے گفتگو کی, اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے. کہتے اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا. فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے, بڑا نوازتے تھے, ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے, لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا, کھجوریں دی, شہد کے ساتھ تواضع فرمائی. فرماتے وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھتا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے اب چلے جائیں نا کسی طریقے سے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, تھوڑا رک جائیے. دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے, ان سے کچھ اور بات ہو, کچھ بات اور آگے بڑھے. کس میں ہوتی ہے مہمانوں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی. حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے, ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی, کہا حضور اب میں چلتی ہوں. تو نبی پاک نے تحائف تیار کیے. ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو. کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے, جب رات کو واپس آئیں گے نا پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے. لیکن حضرت عائشہ کہتی حضور تو گئے نہیں, لیٹ گئے, اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی. حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے ہیں, حضور یہ کاشانہ نور ہے, یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے ہیں, یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے, اس انداز میں وقت دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ کون تھی. کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی.
یہ ختیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ ختیجہ سے ملنے آتی تھی, ختیجہ انہیں وقت دیتی تھی, ان کا استقبال کرتی تھی. یہ کمزور ہوتی تھی تو ختیجہ تحفے دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی, وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے. اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو, ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو ختیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا. اور پھر بات اس جملے پر ختم کی. فرمایا حسن العہد من الایمان, فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات کو, عہد کو, پیمان کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. دیکھیے ہمارے جو رشتے ہیں, ہمارے جو تعلقات, کوئی شخص یہ تقاضا نہ کرے, کوئی تقاضا نہ کرے, کوئی خامند یہ تقاضا نہ کرے جب تو میرے گھر میں رہتی ہے تو اس پہ پابندی ہے, تو میکے نہیں جا سکتی, تو کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی, تو کچھ نہیں کر سکتی. تو کیسے پابند کر سکتا ہے جب تو اپنے حق میں اس قدر زیادہ تو اپنے حق کے اندر مضبوط ہے کہ ذرا وہ بات کرتی ہے تو کہتا ہے نہیں میری اماں ہے, میرے ابا جی, اس میں شک بھی نہیں, عورت کو کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اسی طرح کا رویہ ان کے ماں باپ کے حق میں بھی انسان کو رکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے, انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں, کسی جگہ وہ بھول جاتے ہیں, تو پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے عزیزوں میں بھی کمیاں ہیں, میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں. ایک دوست نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا, ایک بات اس میں بڑی خوبصورت پڑھنے کو ملی. کہنے لگے کہ ایک میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا, روز جھگڑا ہوتا تھا نا, روز جھگڑا ہوتا تھا, اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا, کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے. تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے. تو جھگڑا اس بات پہ دونوں علیحدہ رہتے تھے, اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا, اور میرے آئیں گے تو تو بھی نہ دینا, بے شک بیٹھے رہیں گے. تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے, دروازے پہ دستک دی تو ملازم نہیں کھولا, روٹی بھی ملازم ہی لایا, اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا. وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا, ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے, لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی. بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی, وہ ڈھب سے گری, ٹھا کی آواز آئی, دوڑی گئی, دروازہ کھولا, میرے ابا جی آ گئے. بٹھایا بھی, کھلایا بھی, چھوڑنے بھی گئی. پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا. کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا, پر دل کی کیفیت کا کیا کروں, جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے. میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں, وہ تو بڑی مشکل سے آنسو رکے ہیں, تو وجود کو کیسے روکتی. رشتوں کا جو آپس کے اندر گہرائی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں, یہ ہمیشہ رہتے. انسان کو یاد آتی, دیکھیے کوئی بلا سکتا ہے کہ بچپن میں میں اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, وہ یادیں روز اسے آتی ہیں, وہ روز جب لیٹتا ہے تو وہ داستانیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. کیسے ان تعلقات کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ رشتہ داروں کے, بہن بھائیوں کے, میاں بیوی کے جو حقوق ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے تو اچھا گھر, اچھا خاندان, اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی. فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے. اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے. دیکھنا, اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں, فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا, فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. تربیت کی تھی نا, تربیت. تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے, کہا فاطمہ چلا لینے آیا ہوں. تربیت خود کی تھی. بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا, نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے, نبی کا حکم کہ باپ کا. حضور نے فرمایا باپ کا. کہنے لگی محبوبہ بیٹھ جائیں, جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی. آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے, میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیر خدا نہیں آتے. کچی زمین پر یوں اللہ کے رسول طامت سمیٹ کے بیٹھ گئے. دیر کے بعد حضرت علی آئے, ماتھے پہ شکن نہیں. ایک دفعہ نہیں, حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے. جناب علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے در اقدس پہ آ گئے. یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے, میرا غلام ہے, ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے, کیسے بول سکتا ہے, کوئی لفظ نہیں کہے. فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے, شیر خدا آئے. میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں. تو کہا یا رسول اللہ میں
آپ کو اجازت دوں، تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، حضور میں آپ کو اجازت دوں؟ فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی، کہتی ہے وہ کہے او میرے بھائی دین جب آئے گا نا، دین جب آئے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ملنے آئی، اور حضرت ختیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیبند والے کپڑے دیکھ کے تو رو پڑی، کہنے لگی تم مکے کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مثال دیتی تھی، اور ختیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا؟ فرمایا چپ کر، میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہے۔ جب دین ہوتا ہے نا میرے بھائی، دین تو پھر کچھ نہ کچھ تصور اللہ جانتا ہے، کوئی بندہ دین نہیں پوچھتا، کوئی دین نہیں پوچھتا، کوئی عقیدہ نہیں پوچھتا، کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھ لینا، ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی گھر کے اندر، تباہی پھیلا دی، بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد، خراب ہو گئے حالات۔ اپنی زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی۔ پرہیزگاری دیکھو، بچہ پرہیزگار ہوگا، بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے گا۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد، تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی، اس کی بنیاد دولت ہے، اس کی بنیاد حسن ہے، اس کی بنیاد دنیا داری ہے، اس کی بنیاد، میں کہتا ہوں اب شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ آ جائے گا، یہ بھی، اس بھٹی میں نہ جھونکو، یہ زندگی کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم ان کی مذہبی شرعی تربیت نہیں کر پاتے۔ توجہ ہے آپ دوستوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرد شادی اس وقت کرے جب نان و نفقہ دے سکتا ہے۔ کیا لفظ ہے جی؟ نانو، وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریات ہے۔ اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں 4-5 دن کے لیے مری کی رہائش شامل نہیں، اس پیکج میں وہ شامل نہیں، یاد رکھیں۔ یہ بھی ٹریننگ دے گی۔ ابا جی آگے کہتے ہیں، ابا جی، بچی کے ابا جی کہتے ہیں پتر بالا نو کدی کدی لے جایا کر، خدا کا خوف کرے۔ نانو نفقہ اور چیز ہے، ہاں وہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے نانو نفقہ شریعت نے کہا، لیکن نانو نفقے سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ بیوی کو، فرمایا تو اپنے گھر والوں پہ آسانی کر، اگر تو صاحب حیثیت ہے تو انہیں اچھا خرچ دے، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا اگر تو بال بچوں کو بھی کھلائے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، جو روز بروز بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں، جو طرح طرح کے مسائل ہیں، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ اگر بچی کی جو ہے وہ شادی ہوگی رشتہ داروں میں تو وہاں بھی 2 لاکھ اس میں نان و نفقے میں شامل ہے، یہ کوئی شامل نہیں، وہ اس کی حیثیت کے مطابق سلامی ہے۔ ہم لوگوں نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں، تم نے اپنے گھر کے اندر گزارا کرنا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہو تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، وہاں رہ کے تم نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ نہ بچے کو، اگر بچے کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھے گا سسرال کے ہاتھوں کی طرف، کبھی گھر نہیں ٹوٹے گا، محنت سے کمائے گا، جد و جہد کرے گا۔ اور اگر بچی کو سمجھایا جائے گا وہ بھی ناجائز مطالبات نہیں کرے گی، اپنی عزت کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کرے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہیں، دوسرا اپنے خامند کی ناشکری بہت کرتی ہیں، ہر بات میں کہتی ہیں نہیں نہیں یہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، ساری زندگی رو کے گزار دیتی ہیں، دو کی ختم نہیں ہوتے، یہاں بھی مسئلہ یہاں بھی مسئلہ ہے۔ تربیت کریں، ان کو سمجھائیں۔ وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے جس گھر کے اندر ناجائز مطالبات ہونے لگتے ہیں، وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ درجنوں لوگ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈاکو بن گئے، بیسیوں لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے برابر ہونے کے لیے قاتل بن گئے۔ زمانے میں آپ کو بے حساب اور لاتعداد لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے گھر والوں کے مطالبات پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا گئے، نشہ بیچا، گلے کاٹے، انہوں نے خون بہائے، انہوں نے ظلم کیے۔ نہ ایسے مطالبات کی عادت بنائیں، اپنے گھر کے اندر فقر کے ساتھ، درویشی کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نان نفقہ مرد کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے۔ عورت کو کہا ہے کہ تو اس لیول کے اندر رہ کے اپنے اوقات کو صرف کرے گی، نہ بچوں کو اتنی بڑی بڑی عادات کا شکار کریں کہ بعد میں ان کے معاملات بگڑ جائیں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر اس کی طاقت کے مطابق ہم نے ڈالا۔ دوسری بات یہ کہ جب پہلی بات یہ کہ بنیاد سیکھنا ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، دوسری بات یہ کہ جب مطالبات ضرورت سے زیادہ ہوں، وہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں،
پھر بھی گھر قائم نہیں رہتا. عورت سے جو مرد مطالبہ کرے گا وہ بھی اس کی طاقت اس کی ہمت کے مطابق اس سے مطالبہ کرے گا, اس سے زیادہ کوئی مطالبہ وہ نہ کرے. عورت بھی جو مطالبہ, اس بات کو آپ سمجھیے ذرا, اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی, اس اشارے کو سمجھیے. مرد بھی بیوی سے اس کی طاقت سے زیادہ مطالبات نہ کرے, اور عورت بھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو مرد پورا نہ کر پائے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے بقدر ضرورت ان پر فرائض رکھے. پھر آگے بڑھیے, گھر کے ماحول کے اندر باہر والی ٹینشنیں کبھی نہ لے کے جائیں ورنہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. جو باہر کی ٹینشنیں ہیں نا ان کو باہر چھوڑیں. زندگی میں جو آدمی کسی کی غلطی کسی پہ ڈالتا ہے وہ بہت بڑا ظالم جابر ہوتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں اوہو گھر آئے, اور بچے بیچارے ترس رہے تھے کہ ابا جی گھر آئیں گے تو ہم ان کے گلے پہ پکڑیں گے, کودیں گے, مطالبہ کریں گے, آئس کریم منگائیں گے, خوش ہوں گے. اور یہ صاحب گھر گئے تو کہتے ہیں پرا لے جا, میں بڑا تھکے آیا ہوں, میرے نیڑے کوئی شے نہ آئے. کیوں بھائی, کیا طوفان تھا جو باہر آپ نے تھمایا ہے؟ کون تھی ایسا پہاڑ تھا جو صاحب توڑ کے نہر دودھ کی نکال کے آئے ہیں؟ تھوڑے ٹھنڈے رہیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس پر بھی آپ نے توجہ کرنا ہے. مہربانی کریں. خامد صاحب گھر میں آتے ہیں, کہا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی گھر کے اندر افلاطون آ گیا. ایسے ہی کوئی گھر میں میری مرضی کے خلاف بول پڑا تو میں ادھیڑ دوں گا, اچھا سیدھے ہو جاؤ بس. بچے بھی سہمے ہوئے ہیں, بیوی بھی کھانا رکھ کے تو بھاگ گئی ہے کہ اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کرنی, تاروں میں کرنٹ بڑا سخت ہے کہ کوئی جالی نہ مرے. ایسا نہ کریں اپنی زندگی کے اندر, یہ رونے کی بات ہے, اس پر غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے اندر باہر کی ساری ٹینشنیں گھر لے آتے ہیں. میرے حبیب پاک سید عالم نور مجسم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور گھر آتے تو ہنستے ہوئے آتے, اور گھر کا کوئی کام نہیں ہوا ہوتا تو حضور پکڑ کے کرنا شروع کر دیتے. اور یار یہ میرے نبی پاک کی اس مزاج کے اس اعلیٰ حسن کو سمجھو, ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب ایک یہ ساتھ بیٹی رہتی ہے, ساتھ حضور کے گھر کے متصل حضرت فاطمہ کا گھر ہے. میرے قریب ایک دن گئے, فرمایا فاطمہ تیاری کرنا, آج میں نے تیرے گھر میں سونا ہے. ساتھ ہی تو رہتے ہیں, کیا ضرورت ہے, لیکن حضور نے گھر کا ماحول اندر کا خوشنما بنا, تیرے گھر سونا ہے. حضرت فاطمہ کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے, چار پائی پہ لیٹے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچے دونوں میرے ساتھ سوئیں گے, حسن ادھر سوئے گا, حسین ادھر سوئے گا, میرے ساتھ سوئیں گے دونوں شہزادے. فرماتی آدھی رات کا وقت ہوا تو حسن اور حسین دودھ مانگنے لگے, تو حضور نے فرمایا فاطمہ اٹھ, حسن کو تو دودھ ڈال کر دے, حسین کو میں دیتا ہوں. گھر کے اندر میرے نبی پاک شستگی والا مزاج, خوبصورتی والا, پیار والا مزاج بنا کے رکھتے تھے. اور بی بی صاحبہ بھی, میں نے مرد کی بات پہلے کر لی ہے, بیویاں ناراض نہ ہو جائیں, پہلے خاوند کی بات کی ہے جو کوتاہی پائی جاتی ہے. اب بی بی صاحبہ بھی اللہ کرے وہ ساس بیچاری بوڑھی عورت تھی, بیمار تھی, کسی تلخی میں اس نے کوئی بات کر دی, تو اب وہ گھر آیا تو خاوند نے آ کے پوچھا روٹی, انہوں نے کہا میرے کو نہیں پکڑی. تو تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا بس اگر تو 20 منٹ اور نہ آتا تو میں بس فوت ہونے لگی, قریب المرگ تھی, ختم ہو گیا سارا, بس تو مجھے کسی طریقے سے نہ, میری پہلے سن لے بگتا کہانی. پتہ نہیں بیچارہ کس آزمائش سے وہ آیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اب اس کی ماں ہے, کون ہے بول کے بتائیے, مائیں بدلی جا سکتی ہیں, باپ, تو کس کی شکایت ہے, یہ پتہ ہی نہیں تو کس کی بات کر رہی ہے. اب اس نے ساری سٹوری, اس نے کہا یہ ہو گیا, اور پھر آنسو بھی اللہ نے ایکسٹرا دیے ہوتے ہیں, تو وہ فوری طور پر وہ سیلے رواں بہنا شروع ہو گیا. اب وہ طوفان ہے کہ تھمتا ہی نہیں, دریا ہے کہ رکتا ہی نہیں. اب شکوے جب سے آئی مر گئی تیرے گھر میں. اب وہ بیچارہ, وہ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں جب بھی کی بی بی نے ان سے اسکول ہی کی بات کی, یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. خدا خیر فرمائے, اس نے جب تک اس کو پوری سٹوری پوری طور پر جو ہے وہ سنا نہیں لی, اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ مل کے کہہ یہ سارے برے ہیں, یہ بھی مطالبہ ہے. اگر کمنٹس نہیں کرتے تو بھی اس میں جرم ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ خانہ کعبہ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کسی کو اکسانا بھی منع ہے. اب بیوی کے لیے حکم کیا دیا میرے نبی پاک نے, میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی کا حق ہے کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی اسے ہنستی ہوئی ملی, اسے اپنے اوپر جبر کرے, کچھ دیر کے لیے حوصلہ پیدا کرے, وقت کا انتظار کرے, موقع دیکھے, خیال کرے. ایسے ہی فوری طور پر اپنی جو ہے وہ تکلیفیں اور آزمائشیں اٹھا کے نہ رکھ دے, خیال کرے, ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا. شدت کے ساتھ عورت بات کرے گی, اسی شدت کے ساتھ مرد کرے گا. 2 منٹ لگیں گے تو تعلق ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. تو
تیسری بات یہ کہ اپنی پریشانیاں جو گھر سے متعلقہ نہیں ہیں ان کو ذرا ایک کونے پہ رکھنے کی کوشش کریں، گھر ٹوٹنے سے بچیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کلیئر بلیف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔